بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہوں گے۔ 8ویں جماعت کی اردو اور اس کا سبق نمبر آج ہم پڑھیں گے 24۔ یہ اسمارٹ سلیبس میں شامل ہے اور اس کا عنوان ہے مناظر پاکستان۔ اب ہم چلتے ہیں 146 پہ۔ یہ بہت آسان چیپٹر ہے اور اس میں مشکل الفاظ بھی بہت کم آ رہے ہیں، لیکن جو مشکل الفاظ ہوں گے ان کے معنی میں آپ کو بتا دوں گی۔ میں بہت تیزی سے اس چیپٹر کو پڑھنا چاہوں گی کیونکہ یہ بہت آسان ہے، اس میں کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ تدریسی مقاصد آپ دیکھ لیں کہ طلبہ کس قابل ہوں گے یہ پڑھنے کے بعد، پاکستان کے مختلف صوبوں سے متعارف ہو سکیں گے۔ آپ کو پتہ چلے گا پاکستان میں کون کون سے صوبے ہیں، مختلف علاقوں کے رہن سہن اور وہاں کی روایات سے واقفیت پیدا کر پائیں گے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ کسی صوبے میں کون سا علاقہ ہے اور وہاں کی روایات کیسی ہیں۔ مختلف علاقوں کے لوگوں کے درمیان اتحاد اور یکجہتی کا سبق سیکھ سکیں۔ یہ دیکھیے یکجہتی، علیحدہ اردو کے الفاظ جو علیحدہ اپنے مفہوم رکھتے ہیں انہیں علیحدہ ہی لکھنا بہتر ہے۔ آپ لوگ بھی آئندہ سے ہمیشہ یکجہتی کو علیحدہ لکھیے گا۔ اتحاد اور یکجہتی کا مطلب یہی ہے مل کے رہنا، اخوت، بھائی چارہ۔ مناظر پاکستان، اب دیکھیں زوئیں رے کے نیچے زیر ہے اور یہ مناظرے کہلائے گا۔ اس کا مطلب نہیں کہ بعض بچے کیا کہتے ہیں بڑی ڈال دیتے ہیں، وہ چیز غلط ہے۔ جس لفظ کے نیچے زیر آئے ساتھ دوسرا لفظ ملا ہو تو یہ مرکب اضافی کہلاتا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے زیر کو کا کے کی بھی کہتے ہیں، اضافت بھی کہتے ہیں اور کا کے کی کا معنی بھی لیا جاتا ہے۔ جیسے پاکستان کے مناظر، مناظر کیا ہوتے ہیں؟ منظر کی جمع یعنی کہ نظارے، پاکستان کے نظارے۔ یہ تو ہو گیا اس کا مفہوم۔ اب چلتے ہیں ہم سبق پڑھتے ہیں۔ مناظر لفظ منظر کی جمع ہے جس کے معنی ہے دیکھنے کی چیز، وہ چیز جو دیکھنے کے قابل ہو، یعنی ایسی چیز جس میں اتنی اور ایسی خوبیاں ہوں کہ انہیں دیکھنے کو جی چاہے۔ ہمارے ملک پاکستان میں بہت سی چیزیں قابل دید ہیں۔ قابل دید کا مطلب دیکھنے کے قابل، دید دیکھنا۔ ان میں کچھ تاریخی عمارات اور مقامات ہیں اور بہت سے قدرتی مناظر ہیں۔ ہمارے ملک کے بعض ناسمجھ اور ناشکرے لوگ یہ اکثر یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ ہم تو سیر و سیاحت کے لیے یورپ جا رہے ہیں۔ سیر و سیاحت، سیر و تفریح، گھومنا پھرنا، یہاں پاکستان میں کیا رکھا ہے؟ جبکہ حقیقت یہ ہے، حقیقت کا مطلب اصلیت یا سچائی۔ پاکستان میں اللہ تعالیٰ کے کرم سے جو کچھ ہے وہ دنیا کے بہت کم ممالک میں ہے۔ پاکستان میں دنیا کا ہر موسم اپنے وقت پر اپنا رنگ جماتا اور دکھاتا ہے۔ رنگ جمانا، اثر کرنا یا اثر دکھانا۔ الفاظ کے معنی نوٹ کرتے جائیں آپ کتاب کے اوپر ہی۔ دنیا کی بلند ترین پہاڑی چوٹیوں میں سے کچھ چوٹیاں پاکستان میں ہیں جن کے دامن میں پھیلی ہوئی وادیوں میں ایسے قدرتی پھول اگتے ہیں کہ دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اب یہاں پہ مشکل الفاظ کے معنی بتا دوں آپ کو۔ جن کے دامن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ ان کی وادیاں۔ کثرت، اس کا مطلب ہے زیادہ، بہت زیادہ تعداد میں۔ عقل دنگ رہ جانا محاورہ ہے اور اس کا مطلب ہے حیران ہونا۔ ایسے علاقے ہیں جہاں چند ماہ چھوڑ کر سال بھر برف باری ہوتی ہے، چند مہینے چھوڑ کر سارا سال برف ہوتی رہتی ہے اور کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب بارش نہ ہو۔ اب اگلا صفحہ کریں۔ ہمارے شمالی پہاڑی علاقوں میں ایسے خوبصورت اور حیرت انگیز قدرتی مناظر ہیں کہ دنیا میں بہت کم ملکوں میں ہوں گے۔ خوبصورت کا مطلب حسین، پیارے۔ حیرت انگیز کا مطلب ہے حیران کر دینے والے۔ پچھلے سال ایک روز ہماری اردو کی ٹیچر نے کلاس میں لڑکیوں سے کہا کہ آج میں یہ چاہتی ہوں کہ لڑکیاں پاکستان کے قابل دید مناظر و مقامات کے بارے میں اپنے مشاہدات بیان کریں۔ مشاہدات، مشاہدہ کی جمع یعنی کہ غور سے دیکھنا۔ مختلف لڑکیوں نے مناظر پاکستان کا آنکھوں دیکھا حال بیان کیا۔ آنکھوں دیکھا حال کا مطلب ہے کہ جو انہوں نے خود دیکھے ہوں۔ سعدیہ نے بتایا کہ ایک سال اس کے ابو نے اگست کے مہینے میں سب بہن بھائیوں کو سکردو کی سیر کروائی۔ سکردو بلتستان کا صدر مقام ہے۔ صدر مقام کا مطلب ہے بڑا شہر اور بلتستان پاکستان کے ایک شمالی علاقے کا نام ہے۔ یہ پاکستان کے انتہائی شمال میں واقع ہے۔ سعدیہ نے بتایا کہ سکردو تک سڑک کے ذریعے بھی جایا جا سکتا ہے لیکن وہ اپنے ابو اور بہن بھائیوں کے ساتھ ہوائی جہاز کے ذریعے گئی تھی۔ سعدیہ نے بتایا کہ اس کے ابو سکردو سے انہیں شگر لے گئے۔ یہ بھی ایک علاقے کا نام ہے شگر۔ یہ ایک خوبصورت وادی ہے جو بلند و بالا پہاڑوں کے دامن میں واقع ہے۔ بلند و بالا، اونچے، دامن کا مطلب پہاڑوں کے درمیان میں جو سیدھے میدان ہوتے ہیں وہ ان کی وادیاں کہلاتی ہیں، دامن کہلاتے ہیں ان کے۔
شگر تک آدھا سفر دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ دائیں طرف خشک اور بلند سیاہ پہاڑ ہیں جن کے پہلو میں سڑک ہے اور سڑک کے ساتھ نشیب میں لداخ کی طرف سے بہتا ہوا دریائے سندھ آتا ہے۔ نشیب کہتے ہیں نیچی جگہ کو اور لداخ بھی جگہ کا نام ہے۔ یہاں دریا کا پاٹ اتنا چوڑا ہے کہ اسے دیکھ کر ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ پاٹ کا مطلب چوڑائی ہی ہوتا ہے، ہیبت طاری ہونا، خوف طاری ہونا۔ دریا کے اس پار بھی پہاڑی سلسلہ ہے، پہاڑ کے دامن میں سے دریا کے کنارے تک ریت ہی ریت نظر آتی ہے۔ یہ منظر ایسا پرعظمت ہے کہ دیکھنے والا حیرت اور ہیبت سے گنگ ہو جاتا ہے۔ پرعظمت کا مطلب بڑائی، اللہ تعالیٰ کی بڑائی، ٹھیک ہے، اور حیرت اور ہیبت کا مطلب پہلے بھی بتایا، گنگ ہو جانا یعنی کہ خاموش ہو جانا۔ ایک مقام پر ایک معلق پل کے ذریعے دریا کو پار کر کے بائیں طرف شکر کی طرف راستہ جاتا ہے۔ ایک معلق پل، لٹکا ہوا پل۔ پرپیچ پہاڑی راستہ، پرپیچ کا مطلب بہت مشکل، بتدریج بلند ہوتا جاتا ہے، یعنی کہ آہستہ آہستہ اوپر ہی اوپر راستہ پہاڑوں کے اوپر جو جانا ہوتا ہے، اور انتہائی بلندی پر پہنچ کر یہ راستہ شگر کی طرف اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں سے بھی دریائے سندھ نظر آنے لگتا ہے۔ دریا کیا ہے؟ لگتا ہے سمندر ہے۔ سکردو سے شگر تک کے سفر میں ایسے ایسے پرعظمت اور شاندار مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں کہ انسان متحیر رہ جاتا ہے۔ متحیر کا مطلب حیرت زدہ، حیران، اور اللہ کی عظمت کا قائل ہو جاتا ہے۔ قائل کا مطلب ماننے والا۔ سعدیہ وادی شگر کے مناظر کا ذکر کرتے ہوئے ذرا رکی تو معاذہ نے اس سے پوچھا، سعدیہ تم نے سکردو سے شگر تک کے مناظر کا تو بتایا لیکن اس علاقے میں واقع جھیل سدپارہ کی منظرکشی نہیں کی۔ منظرکشی، آنکھوں دیکھا حال بیان کرنا۔ سعدیہ جواباً کچھ بولنا چاہتی تھی کہ مس نے اسے روک کر کہا، میں یہ چاہتی ہوں کہ صرف ایک علاقے ہی کے مناظر کے بارے میں گفتگو نہ ہو بلکہ پاکستان کے دوسرے علاقوں کے مناظر کے بارے میں بھی بات ہونی چاہیے۔ اس پر ایمن نے ہاتھ بلند کیا کہ اسے بھی کچھ کہنے کا موقع دیا جائے۔ مس نے کہا، ہاں ایمن تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ ایمن اپنی جگہ کھڑی ہو گئی اور بولی، جی مس، میں اپنی کلاس فیلوز ہم جماعت کو ایک ایسے علاقے کے تاریخی مناظر کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں جو بہت دلچسپ ہے۔ مس نے پوچھا، آپ پاکستان کے کس خطے کے مناظر کے بارے میں اپنے مشاہدات بیان کرنا چاہتی ہیں؟ خطے کا مطلب علاقہ۔ ایمن نے کہا، مس اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بہاولپور کے پاس صحرائے چولستان کے ایک مشہور قلعے دراوڑ کے بارے میں کچھ عرض کروں۔ مس نے کہا، ہاں ایمن، آپ ضرور اس قلعے کا چشمدید حال سنائیں۔ چشم کا مطلب آنکھ، دید کا مطلب دیکھنا، یعنی کہ آنکھوں دیکھا حال سنائیں۔ یہ بہت مشہور قلعہ ہے، میں نے اس کی تصویریں دیکھی ہیں، اس کے بارے میں سنا بھی ہے لیکن اسے دیکھنے کا موقع نہیں ملا۔ وجہ یہ کہ یہ قلعہ ایک گرم علاقے میں واقع ہے، وہاں تک پہنچنے کا راستہ بھی بہت دشوار ہے۔ دشوار کا مطلب مشکل۔ گرمیوں میں تو وہاں جانے کا سوچا بھی نہیں جا سکتا اور ہمیں گرمیوں کی چھٹیوں ہی میں گھر سے نکلنے کا موقع ملتا ہے۔ ایمن نے بتایا وہ اپنے ابو کے 7 دسمبر میں یہ قلعہ دیکھنے گئی تھی۔ اس مہینے میں پاکستان کے گرم علاقوں میں بھی موسم خوشگوار ہوتا ہے۔ قلعہ دراوڑ بہاولپور سے تقریباً 70 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ جوں جوں قلعے کا فاصلہ کم ہوتا جاتا ہے، جوں جوں کا مطلب جیسے جیسے سبزہ اور ہریالی ختم ہوتی جاتی ہے، پھر صحرا شروع ہو جاتا ہے۔ صحرا، ریت سے بھرا طویل میدان، چاروں طرف ریت ہی ریت نظر آتی ہے، ویرانی ہی ویرانی، درختوں کا نام و نشان بھی نظر نہیں آتا، ہر طرف ریت کے ٹیلے اور جھاڑیاں۔ ایمن نے مزید بتایا، لوگ اکثر سیر و تفریح کے لیے پہاڑی مقامات پر جاتے ہیں اور انہی مقامات کو خوبصورت اور قابل دید سمجھتے ہیں، جبکہ صحرا بھی دیکھنے کے قابل ہوتے ہیں۔ صحرائی مناظر بھی حسین ہیں، ان کی ایک اپنی کشش اور جاذبیت ہے۔ جاذبیت کا مطلب ہے دلکشی، کشش کا مطلب ہوتا ہے کھچاؤ، لیکن یہاں پہ خوبصورتی کے معنی میں استعمال ہوگا۔ جس طرح پہاڑوں کی بلندی دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی شان کا نقش دل پر قائم ہوتا ہے، نقش کا مطلب ہے علامت، اسی طرح صحراؤں کی وسعت اور پھیلاؤ سے بھی اللہ کی قدرت کا احساس ہوتا ہے۔ ایمن بتا رہی تھی، جب قلعے کے قریب پہنچتے ہیں تو اس کی فصیل نظر آنے لگتی ہے۔ فصیل کا مطلب ہوتا ہے چوڑی دیوار۔ قلعے کے پاس ہی ایک عظیم الشان مسجد ہے جسے نواب محمد بغاول خان عباسی نے 1825 میں تعمیر کروایا تھا۔ مسجد فن تعمیر کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ نمونہ کا مطلب مثال۔ اس میں دلی کی بادشاہی مسجد، جامع مسجد کا پرتو نظر آتا ہے۔ پرتو کا مطلب عکس، یعنی کہ اس جیسی لگتی ہے یہ۔
سینکڑوں، سینکڑوں نہیں ہے، سینکڑوں ہے، نون نہیں آتا، سین یہ کاف ہے، ٹھیک ہے، یہ سب بچے نوٹ رکھیں۔ سینکڑوں لوگ دراوڑ کے علاقے میں قلعے کے ساتھ اس مسجد کی زیارت کے شوق میں آتے ہیں۔ مسجد ایک بلند چبوترے پر تعمیر کی گئی ہے۔ چبوترا کا مطلب ہوتا ہے اونچی جگہ، اور ساری کی ساری پتھر سے بنی ہے۔ حیرت ہے کہ اتنی بڑی مسجد کی تعمیر کے لیے اس لک و دک صحرا میں پتھر کہاں سے لایا گیا ہوگا۔ لک و دک کا معنی ہے سنسان جگہ، ایسی کھلی جگہ جہاں پہ کوئی سایہ دار درخت نہ ہو۔ اور کن دقتوں سے پہنچایا گیا ہوگا؟ دقتوں، پریشانیوں یا مشکلوں سے۔ مسجد اور قلعہ دونوں دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ان کی دیکھ بھال کا کوئی مناسب انتظام نہیں۔ افسوس، ہم پاکستانی بحیثیت قوم اپنے تہذیبی ورثے کی حفاظت سے غافل ہیں۔ قلعہ دراوڑ کی بلند و بالا اور شاندار فصیل ابھی تک قائم ہے، البتہ قلعے کے اندر کی عمارتیں آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ غافل کا مطلب لاپرواہ۔ قلعے کے بارے میں ایمن کا بیان ابھی جاری تھا کہ مس صاحبہ نے ایمن کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، ہماری یہ خواہش ہے کہ آج ہم پاکستان کے سبھی صوبوں کے مناظر کے بارے میں گفتگو کر لیں، اس لیے کسی اور طالبہ نے کوئی قابل دید جگہ دیکھی ہو تو ہمیں اس کے بارے میں بتائے۔ مس کی یہ بات سن کر ماجدہ نے کہا، مس، میں کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ اجازت ملنے پر اس نے بتایا اسے کئی دفعہ اپنے ابو، امی اور بہن بھائیوں کے ساتھ لاہور سے کراچی تک ریل گاڑی میں سفر کرنے کا اتفاق ہوا ہے۔ اس طویل سفر کے، طویل کا مطلب لمبا، سفر کے راستے میں بہت سے میدانی مناظر دیکھے ہیں، لیکن حیدرآباد سے آگے کراچی تک ریلوے لائن کے دونوں طرف کے وسیع میدانوں کے مناظر نے اسے بہت متاثر کیا۔ بظاہر یہ چٹیل میدان ہیں، بنجر اور بے آباد ہیں۔ چٹیل کا مطلب ہی صاف میدان، ایسی جگہ کھلی جہاں پہ کوئی سایہ دار درخت نہ ہو۔ بنجر اور بے آباد کا مطلب یہاں پہ غیر آباد ہی ہے، جہاں پہ کوئی آبادی نہ ہو۔ زمین پتھریلی ہے، دور دور تک کوئی آبادی نظر نہیں آتی، کہیں کہیں جھاڑیاں ہیں، میلوں تک گاڑی چلتی چلی جاتی ہے تو کہیں کوئی چرواہا بکریاں چراتا نظر آ جاتا ہے۔ عجیب ویران علاقہ ہے، لیکن اس علاقے کی وسعت میں بھی ایک خوبصورتی ہے، وسعت، بہت بڑا ہونا۔ کراچی کے سمندری مناظر کی دلکشی کا تو ہر کوئی گرویدہ ہے۔ اس کا مطلب، گرویدہ کا مطلب ہے چاہنے والا، پسند کرنے والا۔ کلفٹن، منوڑا، ہاکس بے، کہیں چلے جائیے اللہ کی عظمت کے نشان دکھائی دیتے ہیں۔ سمندر کے کنارے کھڑے ہوں تو حد نظر پانی ہی پانی نظر آتا ہے۔ حد نظر کا مطلب جہاں تک نظر جائے، یوں لگتا ہے جیسے آسمان نے جھک کر پانی کو چھو لیا ہے۔ جب سمندر میں بڑی بڑی لہریں اٹھتی ہیں تو بیچ سمندر سے کنارے کی طرف بڑھتی ہیں، بیچ سمندر سے سمندر کے درمیان سے، تو پہلی دفعہ سمندر دیکھنے والے خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ یہ لہریں اتنی بلند ہوتی ہیں کہ انہیں اپنی طرف بڑھتا ہوا دیکھ کر دل دہل جاتا ہے، دل ڈر جاتا ہے۔ کراچی میں یوں تو اور بھی کئی دیکھنے کی جگہیں ہیں، مثلاً مزار قائد کی منفرد عمارت اور اس کے گرد باغات کی خوبصورتی دل کو بھاتی ہے۔ دل کو بھانا، دل کو اچھا لگنا۔ منفرد، انفرادیت ہو جس میں، مختلف یا الگ، یہ منفرد کے مفہوم ہے۔ لیکن سمندری مناظر کو دیکھنے میں بڑا لطف آتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے۔ مثلاً منوڑا تک موٹر بوٹ کا سفر دل میں جوش پیدا کر دیتا ہے۔ جوش کا مطلب جذبہ۔ سمندر میں کشتی کے سفر کا تجربہ بڑا عجیب ہوتا ہے، چاروں طرف بے حد گہرا پانی، اس میں اٹھتی ہوئی لہریں، کشتی کا ہچکولے کھانا، یہ سب مناظر لطف تو دیتے ہیں، لیکن ایسا لطف جس میں خوف کی آمیزش ہوتی ہے کہ کہیں کشتی الٹ گئی تو کیا ہوگا۔ ہچکولے کھانا، جھٹکے لطف دیتے ہیں، مزہ دیتے ہیں، خوف کی آمیزش، خوف کا ملاپ، یہ سب اس میں تھے۔ چلے جی، ماجدہ بڑے جوش و خروش سے مناظر پاکستان بیان کر رہی تھی کہ اردو کی استانی صاحبہ نے اسے شاباش دی اور ثنا کی طرف اشارہ کیا، جو حال ہی میں اپنے چچا جان کے ہاں کوئٹہ میں چھٹیاں گزار کر واپس آئی تھی۔ وہاں اس نے بلوچستان کے مشہور مقامات کی خوب سیر کی۔ اسی بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ کوئٹہ کہاں ہے، بلوچستان میں ہے۔ چنانچہ استانی صاحبہ نے اسے کہا کہ وہ بلوچستان کے بارے میں اپنے تاثرات بیان کرے۔ ثنا کہنے لگی کہ ہمارے ملک کے سب سے بڑے صوبے بلوچستان میں بڑے شاندار قدرتی مناظر ہیں۔ چیپٹر غور سے پڑھیں، یہ دیکھیں کہ سب سے بڑا صوبہ کون سا، بلوچستان، اسی میں انفارمیشن شامل ہے۔ یوں پورے چیپٹر میں یہ ساری انفارمیشن ہے۔ ہمارے تہذیبی ورثے کی عکاسی کرنے والی عمارتیں، عکاسی کا مطلب ظاہر کرنا، اور تفریحی مقامات ہیں، گوادر اور پسنی وغیرہ کی بندرگاہیں ہیں، بڑے بڑے وسیع میدانی علاقے اور پہاڑ ہیں، زیارت جیسے سرسبز مقامات ہیں، زیارت شہر کا نام ہے، بہت سے ایسے مناظر ہیں کہ دیکھنے والا دیکھتا رہ جائے۔ سبق ہوا مکمل، اب چلتے ہیں ہم اس کی مشق کی طرف، وہ بھی میں آپ کو یوں ہی جلدی جلدی نشان لگواتی ہوں، اب کاپی پہ لکھیے۔
یہ تمام سوالات آپ کے سامنے ہیں، 1 2 3 4 5 ہیں اور ان کے میں آپ کو جواب لکھواتی ہوں۔ پہلے سوال کا جواب ہے جی لڑکیوں سے کس علاقے کے مناظر، یہ اس صفحے پر آ جائیں اور یہاں پہ دیکھیں استانی نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ صرف ایک علاقے کے مناظر کے بارے میں گفتگو نہ ہو بلکہ پاکستان کے دوسرے علاقوں کے مناظر کے بارے میں بھی بات ہونی چاہیے۔ یہ پہلے سوال کا جواب ہے۔ مشہور مقامات کراچی کے کون سے ہیں، وہ اسی صفحہ پہ ہیں، یہ لکھیں کلفٹن، منوڑا، ہاکس پہ، اور پھر اس کے بعد آپ یہ مزار قائد لکھیں، یہ کراچی کے مشہور مناظر ہیں۔ کس علاقے کی مسجد میں، وہ یہاں پہ آپ نے یہ قلعہ دراور کے قریب، یہ اوپر قلعہ دراور کا ذکر تھا، اس کے قریب ہی ایک مسجد ہے جسے نواب محمد بہاول خان عباسی نے تعمیر کروایا۔ یہ مسجد فن تعمیر کا اعلیٰ نمونہ ہے اور اس میں دلی کی بادشاہ مسجد کا پرتو نظر آتا ہے۔ اگلا سوال ہے بحیثیت قوم ہم کس چیز سے غافل ہیں، وہ اسی صفحے پر جواب ہے۔ بحیثیت پاکستانی قوم ہم اپنے تہذیبی ورثے کی حفاظت سے غافل ہیں۔ بلوچستان کے اہم بندرگاہوں کے نام یہاں پہ اوپر ہی لکھا ہوا ہے کہ گوادر، پسنی وغیرہ اس کی اہم بندرگاہیں ہیں، اور پھر اس کے بعد درست جواب پر نشاندہی کرنی ہے۔ آپ نے سبق پڑھا ہوگا تو یہ آپ ایزیلی تمام سوالات کے درست جوابات جو ہیں وہ ٹک کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ بھی آپ کو نظر بھی آ رہے ہوں گے، تراکیب کے معنی میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی گئی ہوں۔ الفاظ کے جمع لکھنے ہیں، یہ بھی بہت آسان کام ہے لیکن میں آپ کو بتاتی جاؤں۔ منظر مناظر، ملک ممالک، مشاہدہ مشاہدات، موقع مواقع، مسجد مساجد، صوبہ صوبے، صحرا صحراؤں، قدرت قدرتوں، سمندر سمندروں، ٹھیک ہے۔ اور ان کے جملے بنانے ہیں، یہ بچے خود بنائے تو بہت اچھی بات ہے۔ متضاد لکھنے ہیں جو ہم نے، کم کا مطلب ہے جی زیادہ، آغاز کا ہے انجام، اتفاق کا ہے نفاق، بنجر کا ہے آباد، چھاؤں کا ہے جی دھوپ۔ خالی جگہ بچے یہ بھی سبق پڑھ کے خود پر کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد تذکیر و تانیث واضح ہو جائے۔ اس کا مفہوم میں آپ کو بتا دوں کہ ہوتا کیا ہے کہ آپ نے ایک لفظ کو جملے میں استعمال کرنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ اس کو ہم نے کا آیا ہے کہ کی آیا ہے، ہوتی ہے کہ ہوتا آیا ہے، اور اس سے ہم نے تذکیر و تانیث یعنی کہ یہ پتہ کرتے ہیں کہ کوئی لفظ مذکر ہے یا مونث۔ تذکیر و تانیث کا مطلب ہے مذکر مونث۔ جیسے یہ ہے دیوار، اسکول کی دیوار بہت اونچی ہے، اونچی آیا ہے، اونچا نہیں آیا، تو اونچی جو ہے وہ مونث کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس کا ہم جملہ بنائیں گے اور پھر آگے لکھ دیں گے کہ دیوار جو ہے وہ مونث ہے۔ اسی طرح دیکھیں اگر مسجد ہے، یعنی کہ بادشاہی مسجد اورنگزیب عالمگیر نے تعمیر کروایا نہیں، ٹھیک ہے، تو مسجد تعمیر ہوتی ہے، یہ لفظ بھی جو ہے وہ مونث ہے۔ اس طرح تذکیر و تانیث ہم نے تلاش کرنی ہوتی ہے۔ غلط درست کی نشاندہی کریں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی، سبق کا بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔